میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. ناظرین، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے اندر جہاں وسائل کی کمی ہے، محدود وسائل کے ہوتے ہوئے حکومت لوگوں کی فلاح اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں اگرچہ فلاحی و سماجی تنظیمیں اپنا کام یا اپنا کردار ادا نہ کریں تو مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں اور سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں آپ، حاجی حنیف طیب صاحب. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے مہمان آج شو میں موجود ہیں. آپ کا تعلق سیاست اور سماجی خدمات دونوں سے ہی ہے. انسان دوست پارٹی کے سربراہ جناب قیس منصور صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. بھائی صاحب، جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں بے شمار مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ یہاں پر، گیس کا مسئلہ یہاں پر، بجلی کا مسئلہ یہاں پر. چونکہ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہیں اور امداد کے معاملے میں، چیریٹی کے معاملے میں ہمارا ملک، یہاں کے لوگ، یہاں کے شہری کافی پیش رہتے ہیں. اگر یہ فلاحی تنظیم ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ کی تنظیم ایک منظم کام کر رہی ہے نہ ہو تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئینہ پروگرام کی آج کی نشست میں بلانے پر میں آپ کا اور K21 کا ممنون ہوں. یقیناً اس میں تو پوری دنیا میں انڈرسٹوڈ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ سماجی تنظیمیں بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں، لیکن حکومتوں کی کارکردگی اس قدر مایوس کن ہونا یہ بہت تکلیف دہ ہے. میں یوں مثال دے کے سمجھاؤں کہ ایک ایکس رے کی مشین اگر سول ہاسپٹل میں خراب ہو گئی تو آہستہ آہستہ وہ کباڑ خانے میں جائے گی، اور وہی مشین المصطفیٰ میں ہو اور تھوڑا سا بھی فالٹ آئے گا تو فوری طور پر اس کو ٹھیک کرا لیا جائے گا. تو اس لیے آہستہ آہستہ ان اداروں کی کارکردگی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. چلیے حال ہی میں جو تین چیزیں آئیں، مثلا کورونا کے دوران اگر تمام سماجی تنظیمیں ایکٹیولی کام نہ کرتی تو ظاہر بہت تکلیف دہ کا سامنا ہوتا تھا. اور کورونا کے دوران اس کا ٹیسٹ PCR ہو یا اس کے انجیکشن لگانے کا ویکسینیشن کا ہو، یہ سارا کام المصطفیٰ کی طرف سے فری ہوتا تھا اور باقی تنظیمیں بھی کام کرتی تھیں. پھر اس کے بعد کورونا کے بعد تکلیف دہ حد تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا تباہی پھیلانے والا بارش اور سیلاب اور پانی کے جمع ہونے کا معاملہ نہیں دیکھا. لیکن تمام تنظیمیں نکل گئیں اور چاروں صوبوں میں المصطفیٰ چونکہ چاروں صوبوں میں قائم ہے اور تھوڑا سا نیلم میں بھی ہوا تھا، سب جگہ پر رضاکار ہمارے موجود ہیں. سارے رضاکار تقریباً گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہیں اور وہ ایک اشارے پر فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو حکومت کی سپورٹ کرنا ہمیں ضرور چاہیے، لیکن حکومت کو بھی اپنا سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیے. اور اب دیکھیں نا 7 شریف کا جو حادثہ ہوا ہے، ظاہر ہے اگر یہ روڈ ریپیئر ہو چکا ہوتا، اتنا باہر سے پیسہ آیا ہے، روڈ یہ ریپیئر ہو چکا ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور 20 کے قریب آدمی اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم اپنا فرض تو پورا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم خواہش رکھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنے فرض کو پہلے پورا کرنا شروع کرے تاکہ ہم اس کو فالو اپ کر کے آگے بڑھیں اور کسی طرح سے اس
ملک کے لوگ جو ہیں ان کو سکون کا سانس ملے. بالکل. اچھا ایسا آپ نے جو فرمایا یہاں پر چیک اینڈ بیلنس، میں جو آپ کی بات سے نٹ شیل نکال پایا ہوں، چیک اینڈ بیلنس، آپ نے جیسے مثال دی کہ اگر کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے تو وہ کباڑ میں ہی جاتی ہے حکومت کی، اگر کوئی مشینری خراب ہو جاتی ہے، جبکہ پرائیویٹ ادارے یا جو این جی اوز کے تحت چل رہے ہیں وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت، یہ ریاست کا کام ہے بیسیکلی، بدلے میں جو ہے حکومت آپ کو جو سپورٹ کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں نہیں ملتا، لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ تو جو وسائل کی کمی کی وجہ سے حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن آپ کی تنظیم کے ساتھ یا آپ فلاحی اداروں کے ساتھ حکومت کا کوارڈینیشن کس طرح کا ہوتا ہے تو بہت دکھ کی بات لیکن بہت کم ہوتا ہے. اور اس پی سی آر ٹیسٹ میں اور ویکسینیشن میں اچھا تعاون تھا، رابطہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جنرلی کم ہوتا ہے. حکومت کو تو یہ معلوم ہے کہ اگر 100 لوگ ڈھول بجا رہے ہیں سماجی کام کا تو اس میں 10 کام کون کر رہے ہیں. ان 10 افراد کو یا ان 10 کے نمائندوں کو بلا کر ان سے مشورہ لینا، مشورہ کرنا. اور ایک مرتبہ پہلے بھی تکلیف جب 2011-12 میں آئی تھی جی تب بھی فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگ بلائی تھی، تو میں نے نشاندہی کی کہ اس میں آپ نے سیلانی کو نہیں بلایا کراچی سے، تو ظاہر ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہاں اتفاق سے رہ گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل حکومت کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نواب شاہ میں کے گرد تکلیف آئی تھی تو میں گیا تھا تو ڈی سی نے کہا کہ 53 ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں سماجی تنظیمیں اور آج ہم نے کام کے لیے بلایا ہے تو صرف 3 آئی ہیں. حکومت کو سیریسلی اس پر غور کرنا چاہیے. اور سیاسی لوگوں سے بھی کہتا ہوں، سیاسی لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کی منسٹری تو بالکل ہی بیکار ہے، اس سے کوئی پیسہ نہیں ہے. صحیح، لیکن اللہ بچا کے رکھے، جو میرے پاس منسٹریاں رہیں بالکل سب خطرناک تھیں. لیبر، مین پاور، اوورسیز پاکستانیز، بالکل پھر پیٹرولیم اینڈ نیچر ریسورسز، پھر ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور پھر ماحولیات. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دامن کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو حکومت کے سامنے ایسے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ قریب لائیں. پروونشل زکوٰۃ کونسل میں، نیشنل زکوٰۃ کونسل میں، بیت المال میں، ایسے اداروں میں ان کو رکھا جائے. اور ہیلتھ کے ساتھ جو اسپیشل ایجوکیشن کا کام ہے اس میں رکھا جائے تو یقیناً عوام الناس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. بالکل ٹھیک. اچھا قیس منصور صاحب، آپ جو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک سیاسی اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ پر آپ اپنی پارٹی کو فعال کر رہے ہیں، تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر فلاحی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں اگر یہ کام نہ کر رہی ہوں تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت کا کردار، یا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان جو ہے ظاہر سی بات ہے متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی میرے لیے آنر کی بات ہے، حاجی صاحب آج میرے ساتھ ہیں اور میری خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی بڑی فتوحات ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. دیکھیں جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ آج کل جو این جی اوز چل رہے ہیں پہلے والے اس طریقے سے نہیں چل رہے. جو این جی او کو رن کر رہے ہیں چیئرمین، ان کی لگژریز بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر جو وہ کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پنجاب میں اتنا سوشل ورکر نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک آدھے لوگوں نے اپنا ایک بزنس بنا لیا، اپنا بریڈ اینڈ بٹر اس کو بنا لیا، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی ان کے سیکرٹس پتہ ہے کہ بھائی یہ آئے تھے تو موٹر سائیکل میں آئے تھے، آج لینڈ کروزرز میں ہیں اور سوشل ورکر کا کام کر رہے ہیں، این جی اوز کا کام کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ ادھر انٹرسٹ نہیں پھر لیتی، اور گورنمنٹ کو ویک کرنے میں بعض ایسے سوشل ورکرز این جی اوز کا بھی ہاتھ ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ اگر یہ این جی او سوشل ورکرز نہ ہوتے تو گورنمنٹ بھی ایفیشینٹ ہوتی، لیکن گورنمنٹ نے دیکھا کہ ایزی گول ہے ہمارا، ان کے تھرو کام. اور آج اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اچھا بڑا کمپٹیشن لگ رہا ہوتا ہے، کسی کا ناشتے کا سٹال ہے تو کسی کا لنچ کا ہے. اچھا ایک آج مٹن دے رہا ہے تو اگلے دن ہرن کی آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ ایک اگلا جھینگے پہ آ جاتا ہے تو اگلا بطخ پہ آ جاتا ہے. اچھا اس طرح کا کمپٹیشن آپ اپنے فنڈ جو آپ کو دیتے ہیں ان کے پیسے سے کر رہے ہیں تو کتنی بری بات ہے اس وقت. اچھا پھر غریب آدھا اس مدد ہو رہی ہے، لیکن سر جو جوان ہٹے کٹے ہیں نا انہوں نے اب ایک شارٹ کٹ لے لیا کہ جی یہاں پہ چلے جائیں گے، کھانا آ جائے گا رات کو خالی، آج چلے جائیں گے بھاڑ میں جائیں بیوی بچے. ایک طبقہ ایسا بھی آ چکا ہے جو کام نہیں کر رہا، وہ انہی کے 3 ٹائم میں جا کے کہیں ایک جگہ بریک فاسٹ مل رہا ہے، ایک جگہ لنچ، ایک جگہ ڈنر. ان کے اوپر گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، ان کے انڈر نہیں آنا چاہیے کہ آیا کہ بھائی اچھا ہم
ہمیشہ پولیٹیشنز کو گندا کہتے ہیں کہ بھئی وہ رکشے والا تھا آج بلینر ہو گیا. آپ ہر ان کا بھی پاس دیکھ لیں جو این جی او سوشل ورکرز چلا رہے ہیں, اور بعض جو این جی اوز ہیں ہائی صاحب کی طرح سوشل ورکرز ہیں جو ایدھی صاحب کی طرح تھے, وہ آج بھی سادگی سے ہی رہتے رہے. اور آج حاجی صاحب کا آپ دیکھیں سادگی کی خوبصورت مثال ہے, اور دوسروں کو دیکھیں تو آج ان کی انٹری دیکھ کے ان کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. گارڈز ہیں, فلاں ہیں, لیٹسٹ گاڑیاں ہیں, پھر ان کی قربانی دیکھیں 50-50 لاکھ کے بیلوں سے کر رہے ہیں. ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ. گورنمنٹ کو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, ان کو ایک لائن آف ایکشن دینا ہے کہ اگر آپ فری میں کھانا دے رہے ہیں اور لوگوں سے فنڈ پوری دنیا کے لوگ دے رہے ہیں تو آپ ہرن کا گوشت, بطخوں کا, جھینگوں کا اس کمپٹیشن میں نہ لیں. آپ دیں, آج تو سر امیر بھی سبزی کھا رہا ہے, لیکن اس طریقے سے پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے, اور پھر دیکھیں کہ کہاں پہ طبقہ کہاں پہ کدھر رہ رہا ہے. آپ مین روڈوں میں, اچھا ایک نے یہاں لگایا ہوا لنچ سر, اس کے ساتھ جوڑ کے دیوار اگلے نے لگا دیا. آپ اگر چلے جائیں یہاں پہ نمائش کی سائڈ پہ تو آپ کو کمپٹیشن مل رہا ہوگا کہ بھئی آج. پھر یہ بھی ہے نا کہ اس کے اندر مطلب آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا, بات آپ کی درست ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مچھلی جو ہے وہ پکڑنا سکھایا جائے, تیار پلیٹ کے اندر آج نوجوان جو ہے وہ بھٹک چکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات درست ہے. دیکھیں نا جاب لیس جو لوگ ہیں ان کو شارٹ کٹ مل گیا, نہیں ہے کھانا کھا لیں گے, ابو کی بات نہیں سنیں گے, آ کے گھر سے باہر رہیں گے اور کھانا بھی ان کو مل رہا ہے, لنچ بھی مل رہا ہے, ڈنر بھی مل رہا ہے, ساری چیز مل رہی ہے. اس نے ایک ویک کی. آپ اگر سوشل ورکنگ کریں, این جی اوز کریں, آپ روزگار کے لیے جائیں, ان کو روزی دیں, ان کا ہاتھ پھیلانے والا سسٹم ختم کرائیں. آپ آدھے لوگوں کو, نوجوانوں کو بھکاری بنا دیا گیا. یہ وہ غریب لوگ ہیں جو آتے ہیں روزگار کے لیے, لیکن جب وہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ روزگار کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کریں, جتنا یہ کھانا مٹن وغیرہ میں دیتے ہیں, آج لوگ مٹن تو شادیوں میں افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا بہت سے ایسے بھی ہیں, ہمارے سروے بھی ظاہر سی بات ہے, ہم نے بھی سرویز کی ہیں, جو سفید پوش ہیں وہ لوگ وہاں پر دسترخوانوں پہ وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اکثریت وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی میں نئی الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن یہ کہ زیادہ تر ایسے لوگ دیکھے گئے جو نشے کی عادت میں مبتلا ہے. دیکھیں بعض جینون بھی ہیں نا, بعض جینون بھی ہیں. آپ دیکھیں ایک سیکیورٹی گارڈ ہے, میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے کھانے کے سٹال میں سیکیورٹی گارڈ ضرور بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے. ایک سیکیورٹی گارڈ کا 22-24 ہزار پہ کمپنی لیتی ہے اور اس کو دیتی ہے 12-14 ہزار پہ. آج اتنے پیسوں میں وہ بیچارہ کیا کرے گا, اور اس نے کھانا 3 ٹائم کا کھانا ہے. ایسے لوگوں کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے, بٹ دے شوڈ بی ان لمٹ. ایک لمٹ میں رکھیں, پراپر کریں اور روزگار کے لیے کریں آپ. پھر دوسرا, اگر یہ ہمارا اتنا سوشل ورکر ہے, اتنا این جی او ہے, آپ یقین کریں میں یوسف گوٹھ میں کام کرتا ہوں, حکومت کے پیچھے, پروونشل گورنمنٹ کے پیچھے لگ لگ کے 1 روپے کا کام نہیں کرتے. یہ کرتے یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ دی, یہ لو بھائی ٹھیکہ تم لے لو, یہ 1 کروڑ روپے لے لو, یہ تم کام کرو. اچھا اب وہ کام کریں گے کیا؟ پولیٹکس میں جو پارٹی ورکر ہے, جب وہ بھوکا ہوا ہے, اس کے پاس ہے ہی خود روزگار نہیں, تو وہ آیا ہوا 1-2 کروڑ کیسے رکھے گا اپنی جیب میں؟ نہیں رکھے گا, وہ ادھر سے کھا جاتے ہیں. اور گندی ان کی کنسٹرکشن, آج جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں بلوچستان میں, ادھر یہ کیا ہوئی ہیں؟ یہ ایسے لوگوں کو ٹھیکے دے کے گندے گندے کنسٹرکشن کی ہے, گندے گندے بریجز بنائے ہیں. بلوچستان میں کنسٹرکشن تو دیکھیں کہ سڑک بنی کیسے ہوئی ہے, مطلب اوپر ایک لیپی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں. اب ابھی بھی یہ پروونشل گورنمنٹ جو کر رہی ہے کام, آپ 6 مہینے بعد دیکھیے گا ان کی سڑکوں کی کنڈیشن. اکثر میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک مشیر تھی, انہوں نے تو اوپننگ نہیں ان سڑکوں کی کہ میں ایسی کوالٹی کی سڑک کی اوپننگ کروں گی, بعد میں اکھڑی, اور وہی ہوا. اگر انہوں نے کنسٹرکشن اچھی کی ہوتی اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا, جینون کمپنیز کو دیا جاتا, بغیر کمیشن کے دیا جاتا, بغیر چیٹنگ فراڈ کے دیا جاتا, تو آج سیلاب میں اتنی تباہ کاریاں نہ ہوتی. اب سیلاب کا پانی بھی جتنا رہ گیا, جتنا ٹائم ہو گیا, یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو دکھا کے فنڈ لیتے رہیں گے پورا سال, جیسے ابھی تک کرونا کا چل رہا ہے. یہ زیادتی ہے کہ دنیا زندگی کے ساتھ ان کی کھیلیں. بچے روز آج بھی فوت ہو رہے ہیں, بہت ظلم زیادتی ہے. اور کتنا بنائیں گے؟ حاج صاحب ماشاءاللہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں, 3 دفعہ منسٹریز لی ہیں, کیا یہ نہیں 2000 گز کے 10 بنگلے بنا سکتے تھے؟ بالکل. لیکن زندگی کا گول ان کا انسانیت کی خدمت, جو کہ اصل پولیٹکس ہے, وہ تھا ان کا. اس طرح اگر ہر سیاستدان کر لے گا تو ملک بن جائے گا. سیاستدان کیا کرتے ہیں, ایک الیکشن ہارتے ہیں, پھر 10 بندوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, لڑنے کے بعد جیتتے ہیں تو پہلے ان کا قرضہ اتارتے ہیں, جن سے مانگ کے آج کل کروڑوں روپے لگاتے ہیں. اور آج جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے کام کر رہی ہے, میں ان کو کہوں گا میسج آپ کے تھرو, خدا را صحیح بندوں کو ٹکٹ دیں, انویسٹروں کو ٹکٹ نہ دیں. اگر کراچی بنانا ہے, اگر بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے, تو انویسٹروں کو نہ دیں کہ ایک بندہ ایک پارٹی سے آپ نے ٹکٹ نہیں دی, وہ اگلی پارٹی پہ آیا, اس سے ہارا تو 4 سال تک غائب ہو گیا,
اس علاقے سے. جب الیکشن کی ہوا چلی تو پیسے لے کے کٹھے ہو کے بانٹنے لگ گئے. یہ لوگ آ کے صرف ریکوری کرتے ہیں اور کوئی ملک کی قوم کی ترقی کیسے کر سکیں گے؟ آپ کا موقف آ چکا. ابھی یہ کہ حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو یہ قیس منصور صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کمپٹیشن سا لگا ہوا ہے کہ رات کے وقت اگر جو یہ ڈنر دیا جا رہا ہے تو وہ مٹن کا گوشت ہے اور صبح ہرن, مطلب کمپیریٹیولی اگر اس طرح کرتے ہیں لوگ, لوگوں کی امداد کا ضیاع ہو رہا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پلیز. بہت اچھا سوال اٹھا ہے اس وقت کہ اگر آپ خدمت ہی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینڈیچر والی لگزوریس آئٹمیں کھانے پینے کے لیے نہ دیں, جو شادی بیاہ میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. رائٹ. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت کمپٹیشن میں یہ چیک اینڈ بیلنس اس معنی میں تو ضرور ہونا چاہیے کہ کون سی فلاحی تنظیم سالانہ کتنے جمع کر رہی ہے, آڈٹ کرا رہی کہ نہیں کرا رہی ہے, اور اپنا حساب کتاب پیش کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے. مدتوں پہلے حکومت نے المصطفیٰ کو ایک ماڈل آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا تھا. بالکل. باقی تنظیموں سے کہا تھا کہ ان سے آپ اپنی تنظیموں کے لیے المصطفیٰ سے آپ رہنمائی حاصل کریں. باقی اس پہ کوئی شک نہیں کہ کنسٹرکشن کے, بلڈنگ بنانے کے, سب چیزوں کے, روڈ بنانے کے, پل بنانے کے سارے کام اتنے غیر معیاری ہو رہے ہیں کہ جب ابھی بھی کچھ بنا اور تھوڑی سی بارش آ گئی تو ظاہر ہے کہ فوراً تباہی کے مناظر نظر آئیں گے. اور لیکن اتنا ضرور ہے کہ خود این جی اوز کو بھی خدا کا خوف رکھنا چاہیے. یہ ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے, ہمارے دو فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پر, بے شک, اور وہ حساب ہمارا تگڑا حساب ہوگا, ہم جواب نہیں دے سکیں گے. اس لیے دیانتداری سے, ایمانداری سے اور سادگی سے کام کریں. اور حکومت کے لیے چیک کرنا کوئی مشکل نہیں کہ یہ سوشل ویلفیئر تنظیم ہے تو یہ ہرن اور بطخ کیسے کھلا رہی ہے. تو حکومت کو ذرا اس پر نظر رکھنی چاہیے, اور اس کے سلسلے میں سوشل ویلفیئر کی منسٹری کے, چاہے وہ سیکٹری ہوں یا ڈی جی ہوں اور دوسرے اوپر منسٹر آئیں, ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. کیونکہ لوگ جو دینے والے ہیں, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ مشکلات بھی رکھی ہیں, ہم پوری دنیا میں بدنام بھی ہوتے ہیں کرپشن کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے, لیکن ہم پورے پاکستان کے لوگ اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے پیسے دینے کے معاملے میں اللہ نے ان کو بہت وسیع دیا ہے. مجھے یاد ہے میں زلزلے میں 2005 میں پہلی فلائٹ جو یہاں سے پھر اسلام آباد وایا فیصل آباد گئی تھی تو پھر میں وہاں گیا تھا, اور سردی شروع ہو چکی تھی اور سردی کا سارا پیریڈ میں وہاں گزارا تھا. تو یہی ہے کہ اتنا سامان باہر سے آیا جو بعد میں لوگوں کے گوداموں میں سے نکلا. یہ تو زیادتی ہے, اس کا حساب کتاب تو دینا ہی پڑے گا, لیکن سختی سے حکومت کو واچفل رہنا چاہیے اس معاملے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, آپ ماضی کے ادوار میں اہم وزارتوں پر رہے, خصوصاً پیٹرولیم کی جو وزارت ہے, اس کے علاوہ 3 بار ایم این اے بھی منتخب رہے. شکر اللہ. سوال میرا یہ ہے کہ بیسیکلی جو میکینزم ہے, جو سارا سسٹم چلتا ہے,
اب وزارت پیٹرولیم ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کافی مطلب یہ کہ ہاٹ سیٹ ہے وہاں سے جو ہے اگر کوئی بندہ اس پیٹرولیم کی وزارت پر ہے یا اس طرح کی اہم وزارت پر ہے تو وہی بات ہے کہ بائک سے لینڈ کروزر تک آنے میں جو ہے ٹائم نہیں لگتا. ہمارے یہاں تو اس چیز کو اسی طرح سے میجرمنٹ کی جاتی ہے. اچھا ہے میجرمنٹ. تو یہ میکینزم سارا کس طریقے سے کرپشن مطلب کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے بہت اہم سوال کیا. پبلک تو اس کو بار بار سننا دیکھنا چاہے گی. نہ تو میں نے بی ایس سی پیٹرولیم ٹیکنالوجی کی ہے, رائٹ, نہ پی ایچ ڈی اس پہ پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں کی ہے. جب مجھے لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز سے پیٹرولیم منسٹری میں شفٹ کیا گیا جی, تو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے عثمان علی جی عیسانی, جو اقرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں. رائٹ, مجھے انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے پورٹ فولیو بتایا تو میں نے گھر جا کر فون کیا پرائم منسٹر کو کہ مجھے کوئی ملاقات کا ٹائم دے, میں آنا چاہتا ہوں. بولے کل آ جائیے. تو میں کل چلا گیا. میں نے کہا آپ نے کیا سوچ کر مجھے پیٹرولیم منسٹری دی ہے, میں اس کی اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا, کاغذ رکھا سامنے تھا, پین اٹھایا اور کہا کہ منسٹریز کے اور اب منسٹرز کے میں نے نام سامنے رکھے. اور میں نے سب سے پہلے سوچا کہ پیٹرولیم منسٹری میں گھپلوں کو اور بے ایمانیوں کو روکنے کے لیے ان منسٹروں میں سے کون منسٹر کام آ سکتا ہے. تو بولا ہر مرتبہ میری پین جو ہے وہ آپ کے نام پہ رک جاتی تھی, تو میں نے آپ کو دی. اور باقی رہا سوال اس کا کہ پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں بی ایس سی, ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی آپ نہیں ہیں, تو ایسے سارے لوگ آپ کے ماتحت ہوں گے. یو ہیو جسٹ اونلی ٹو واچ کیئرفلی دیٹ واٹ دے آر ڈوئنگ. تو الحمدللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا کہ یہ گورنر سندھ جب اشرف ڈبلیو تابانی تھے تو رومانیہ کے چاؤسسکو پریزیڈنٹ آئے تھے. ان سے ملنے کے لیے وہ چونکہ ہمارا ان سے پیٹرولیم کا لین دین ہمارے ملک کا ہے, تو ان سے ملنے کے لیے ہمارے اس وقت ضیاء الحق صاحب صدر تھے, وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرولیم اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو آپ کراچی میں ہی رہیے گا, میں آتا ہوں. تو انہوں نے مجھے میرا تعارف کرایا کہ ہی از دا موسٹ لکیسٹ پیٹرولیم منسٹر آف دی ہسٹری آف پاکستان. وہ کوئی صرف ایک وجہ سے کہ جو معاہدے کرنے ہوتے تھے اس میں انڈر ہینڈ ڈیلنگ شکر اللہ تعالیٰ کا کبھی نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پر سے پیٹرول گیس وغیرہ پیٹرولیم مصنوعات نکال دیں. تو ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے, دکھ ہے. یہ ہے, بھائی نے ہماری بات تو ابھی شروع کی تھی کہ لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں وہ یہ سوچ, اگر وزیر بنے تو وہ سوچتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ سے خرچ کر کے, اس سستے زمانے کی بات کر رہا ہوں, انویسٹمنٹ 1 کروڑ سے میں نے یہ کیا تھا. اب اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن لڑوں گا 2.5-3 سال پہ اس وقت چلتا تھا, بس اب تو 5 سال کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, پہلے 2.5-3 سال کا تھا. تو بولا پھر اس کے بعد اب مجھے 1 کروڑ یہ چاہیے اور 2 کروڑ وہ خرچ کے لیے چاہیے. تو سیکٹری سے میٹنگ میں کھل کر کہہ دیتے تھے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از دس منسٹری. مجھے صرف ایک چاہیے کہ میں جو الیکشن میں خرچ کر چکا ہوں اور آئندہ جو مجھے خرچ کرنا ہے یہ نکالنے کا آپ طریقہ مجھے سمجھا دیں. تو انسان جب اس قدر گر جائے اور اتنا عظیم ملک پاکستان, اسلامی نظریاتی پاکستان, پھر اس پاکستان پہ لاکھوں لوگوں نے شہداء نے قربانیاں دیں, اس پاکستان میں اگر آپ کو منسٹر بنا دیا ہے تو آپ قدر کریں, انسان بنیں اور ادب سے رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت شہرت جو دے دی ہے, مثلا میں 1985 میں کراچی سے فیڈرل منسٹر صرف ایک تھا, باقی زین نورانی تھے منسٹر فار اسٹیٹ, یعنی ہاف طریقے کا منسٹر. تو میں روز سوچتا تھا کہ اگر اتنے بڑے شہر سے مجھے اکیلے کو بنایا گیا ہے, اعزاز کی بات ہے, اور مجھے اس اعزاز کے وقار کو برقرار رکھنا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ غلطیاں چونکہ بڑھ گئی ہیں تو اب 1 کروڑ میں بھی الیکشن نہیں لڑا جا سکتا, تو کروڑ ہار روپے میں الیکشن ہوتا ہے اور بے ایمانیاں ہوتی ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو
नेक स्वाले ईमानदार दयानतदार बनाए। आमीन। कैस मंसूर साहब, इंसान दोस्त पार्टी, आपकी पार्टी इस वक्त किस लेवल पर काम कर रही है और कितने शहरों में इस वक्त फाल है? हमारी पार्टी सिर्फ कराची के एक इलाके सरजानी औरंगी में काम कर रही है। ठीक है। और मैंने इसको भी 1.5 ईयर हुए हैं कि मैंने स्टार्ट किया काम। और देखें, जब तक आप अपना काम शो ना करें तो लोग आपके पीछे नहीं आते। सिर्फ हम मीडिया पे आएँ, बातें करें, इससे काम नहीं होता। यू शुड यूज़ योर हैंड्स। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं उस वक्त 2020 में गया था जब वो यूसुफ गोट जो सरजानी टाउन में अक्सर डूब जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने बहुत गलियाँ अपनी मदद आपके तहत उसमें सेवरेज लगवाया, सीसी लगवाया, उस पूरे एरिया को पेंट करवाया मैंने, चौरंगियाँ मैंने बहुत बनाई, रोटी का तंदूर 5 रुपए का लगाया। तो बहुत काम वो किए, वो वाले काम किए जो मैंने अकेला इंसान कर नहीं सकता। फिर मैं डिफेंस से वहाँ आना जाना, आप यहीं देखें कि डिस्टेंस कितना है, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ के बहुत से लोग प्यार करते हैं। इसी बेस के ऊपर मैंने अपने आप को एक कैंडिडेट करवाया। थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी एक प्रेशर आया कि यार ये बंदा वहाँ पॉपुलर हो रहा तो ये तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो उनके फिर हमने प्रोटेस्ट काफ़ी किए, मुर्दा वहाब के ख़िलाफ़ किए और सिंध गवर्नमेंट के लिए कि उस एरिया को डेवलप करें। हर साल वो डूबता है, कश्तियाँ चलती हैं, उसकी डबोने की एग्जांपल पूरे शहर में चलाते हैं, फंड करते हैं और उसी इलाके को नहीं चला सही करते। और वो एक हर साल की एक एग्जांपल बनाते हैं उसको कि ये डूब गया, अच्छा उसके डूबने से कराची पूरा डूब दिखा देते हैं और वहाँ से फंड इनको मिलते हैं। फिर जब आता है फंड छोटा मोटा उस एरिया का, वो अपने वहाँ के लोगों को दे देते हैं जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट के हैं। और वो लोग जो हैं ऊपर वाले तो दे रहे हैं उनको, लेकिन नीचे वाले 10% भी नहीं लगाते। वो कौन है, क्या कैलिबर है उनका, एक लेबर टाइप लोग हैं। जब उनको आप 50 लाख करोड़ देंगे तो उनको एक सिस्टम भी नहीं आता। फिर क्या, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस पॉलिटिक्स में इस मुल्क में है वो रिश्तेदारियाँ हैं। एक आज MPA बना तो उसने जब उसने देखा कि मेरी इनकम बन रही है, चलो अपने भाई को तैयार करते हैं, चलो अपनी बेगम को तैयार करते हैं, अपनी बहन को तैयार करते हैं, अपने पेरेंट्स को तैयार करते हैं। वो पूरा अपने भाई बहनों का एक गिरदाब लेके तैयार करता है। अच्छा आप मुझे बताइए, यहाँ तो कोई आज एक मुझे पॉलिटिशियन प्रेजेंट दौर का बताएं जिसने वाकई को काम किया हो। अच्छा काम भी ये है कि हमें फंड नहीं मिला। भाई 25-50 एक आप 3-4 करोड़ लगा के MPA बन रहे हैं, 6-8 करोड़ लगा के MNA बन रहे हैं। क्या आपके पास 1.5-2 करोड़ पैसा नहीं है कि बुरे वक्त में उन्हीं लोगों के काम अपनी जेब से आ जाएं जिनसे आप वोट लेते हुए आप पैसे बांटते रहे हैं? नहीं लगाते। इलेक्ट होने के बाद फंड आएगा तो लगाएंगे, इलेक्ट होने से पहले जेब से लगाएंगे, वो रिकवरी होगी, उसके बाद वहाँ पे काम कर। मैंने बड़ी दफ़ा मीडिया में आके कहा सोशल वर्कर NGOs को बहुत भरे में हैं कराची में। आपका मैटर ये है लोगों की तकलीफ, उनके घरों में राशन हो और वो खाना खाएं, यही है ना, रोटी कपड़ा और मकान रखें। आवाम को तो ज़ाहिर सी बात है बेसिक नेसेसिटी। मैंने कहा कि सारे NGOs जो बड़े हैं एक टेबल पे बैठे, कराची को डिवाइड कर दें। 20 हैं, 20 हिस्सों में। अगर आपने इस नीयत से किया कि अल्लाह की खातिर, खुदा की रजा के खातिर किया, और अगर आपने अपनी वीडियो मैसेजेस चलाने, अपनी तस्वीरें चलानी हैं, इसके ऊपर करनी है कि मैं ये करूं, बोर्ड्स लगाने, होर्डिंग्स लगानी है, तो फिर तो हम हार गए आपके आगे। अगर खुदा की रजा के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं, अगर 20 हैं, डिवाइड कराची इन 20। बहुत ठीक अच्छा सेशन है। अब सपोज करें सैलानी है, छीपा है, JDC हैं, ईदी हैं, सारे बरनी हैं, अंसार बरनी है, इनको 20 हिस्से में डिवाइड कर दें। आपके पास फंड आ रहा है, आप सालाना 10-12 मंथली 10-12-15-20 करोड़ का आप खाना दे रहे हैं और आप रोज रोते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट की बुराई करके तो आपको फंड मिल रहा है। अब गवर्नमेंट की अच्छाइयां बता के तो कोई आपको फंड नहीं देगा। गवर्नमेंट ने बेरोजगारी खत्म कर दी, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट दे दी, रोडें बना दी, तो आपको फंड कौन देगा? पैसा लेने के लिए आप गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं, उनकी नेगेटिव बातें बताते हैं। और अगर आपने यही करना, करें जी, आप इकट्ठा करें पैसा, आप 20 हिस्से जितने भी NGOs हैं उस हिस्से में डिवाइड करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर लें और डिवाइड करें जितना जहां जहां है, और उसकी सेवरेज सिस्टम को डेवलप करें। सड़क मत बनाएं, सड़क मेंटेन कर दें, पैचेस को बना। जब आपके पास एक हैसियत नहीं है हमारी कि हमको 2000 गज में रहे और हमने सिर्फ छोटी जगह पर रहना, तो हम उसी के ऊपर सोचें। वी शुड थिंक अबाउट दैट। आप 3 से 4 महीने में डेवलप कर देंगे कराची। ना यहाँ पे सेवरेज इशू होगा, ना यहाँ पानी का इशू होगा, ना बिजली का इशू होगा। अगर आपके अच्छा, अब फिर क्या होगा? अब आपका आता है खाने का, आपका खाने का, राशन का। जब इतने काम आप करेंगे तो रोजगार तो आपने दे दी, और जिनको रोजगार नहीं है उन्हीं को तो आप खाना दे रहे हैं।
انہیں کے گھروں میں راشن دے رہے ہیں, آ جاؤ کام کرو. جب پورے کراچی کی ڈیولپمنٹ ہوگی 10-20 ہزار بندے کی تو روزگار لگ جائے گی, 30 ہزار کی لگ جائے گی. اچھا لیکن آپ کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے. اس میں جو مین چیز ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا سجیشن ہے آپ کا, لیکن جب یہ کراچی کی عوام پیسہ جب این جی اوز کو بھی دے رہی ہے اور ٹیکسز کی صورت میں حکومت کو بھی دے رہی ہے, پھر یہی این جی او سارا کام کروا رہی ہیں, تو مطلب عوام تو دگنی مار عوام کو پڑ رہی ہے, یعنی ٹیکس دینے کی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بعض بزنس مین جو بڑے ہیں نا, وہ تو این جی او کو دکھا کے دیتے ہیں تاکہ ان کے پیچھے گورنمنٹ نہ پڑ جائے, ٹیکسوں میں نہ پڑ جائے اور بچ جائیں. بعض کرائسس سے پولیس نہ پڑی ہو, ایجنسیاں نہ پڑی ہوں, تو باقاعدہ دکھا کے ان کا ایک وے ہے, وہ وہاں دکھاتے ہیں. ادھر وہی لوگ جو ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں, آج جو 8-9 روپے کا ایک ماسک تھا کرونا میں, انہوں نے 70 روپے کا پہنچا دیا اور اگلے دن ڈونیشن کرتے ہوئے دکھا کے چیک دکھا رہے ہیں. مطلب ایسا کفر والی حرکتیں. مطلب مسلمان ملک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. اس کے بعد آپ کام کیسے کرو اسرائیل والے؟ کچھ سینس ہے؟ آپ دیکھیں جیسے دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن لڑتے ہیں تو ڈالر والا ایک خاندان ڈالر بڑھاتا ہے, دوسرا شوگر والا شوگر بڑھاتا ہے, آٹے والا آٹا, چاول والا چاول, اور غریب پہ اور سب سے بڑا جو ہے مسئلہ غریبوں کا ہے. غریب بھی انہی کو پھر ووٹ دیتے ہیں, کچھ چاول کے لیے, کچھ راشن کے لیے, اور 4 سال بھوکے رہتے ہیں. بالکل. پھر وہ بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں, شوق سے تصویر کا, وہ آج تو ہم نے بڑی گاڑی والے کے ساتھ کھنچوائی, آج تو ایم این اے آ گئے, آگ منسٹر, ان کی تھپکی کے اوپر بک جاتے ہیں. بھائی آپ رائٹ بندہ ڈھونڈو جو اپنی جیب سے کرے, اسے گورنمنٹ فنڈ کی ضرورت نہ, اپنی محنت کرے. آپ رائٹ بندہ سلیکٹ کرو. یہ مت دیکھو کہ آج وہ نمبر 1 پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, آج وہ نمبر 2 کا نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھو جو آپ کی برے وقت میں مدد کر سکے, کام آ سکے. ہم سب میں ہی, ہمارے ووٹرز میں ایک انسانیت ختم ہو چکی ہے. وہ اگر ووٹر بھی ہمارا بکنا چھوڑ دے نا تو ہمارا ملک کھڑا ہو. پہلے ہوتے تھے آزاد الیکٹ ہوتے تھے, آج آزاد کو الیکٹ کریں. اور جتنا میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو پالیٹکس کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان ساروں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, اور دے شوڈ فارم اے پارٹی. اور اگر وہ آ جائیں گے نا تو کراچی کا پورا ملک سنور جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا عائشہ صاحب, آپ سے جو ہے نا میں وہ 2-3 سوال سیدھا اور پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختصراً اس کو آپ ذرا بریف کر دیجیے گا. این جی اوز کا کام روڈز بنانا, این جی اوز کا کام روڈز کو مینٹین کرنا, یہ چیز این جی اوز کو کرنی چاہیے یا ان کا کام ہے؟ دراصل بات یہ کہ این جی او سے اگر حکومت اس قسم کا تعاون لینا چاہتی ہے جیسے قیس بھائی نے فرمایا, تو بنیادی طور پر تو حکومت کو اس میں انیشیٹو پہلے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے مشکل مسئلہ یہ ہے, چلو ایک تو کھانے پینے کے بعد کھلانے پلانے میں تو بہت بات ہوئی, لیکن ابھی جو یہ آپ کا لکھا 14 تاریخ کو انٹرنیشنل ڈائبٹیز ڈے تھا, کڈنی ڈے, ورلڈ ہارٹ ڈے وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے. ہمارا پہلا کام این جی او کا یہ کہ اتنی اویئرنیس پیدا کر دی جائے کہ لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کی پوری کوشش کریں. دوسرا جو ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فری میڈیکل کیمپ المصطفیٰ لگاتی ہے. مقصد یہ کہ آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ شوگر کا مریض ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, آپ بارڈر لائن کیس تو نہیں ہو گئے, کولیسٹرول لیول آپ کا سٹروک کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, آپ بلڈ پریشر کے حوالے سے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ہم میکسیمم اس لیے لگاتے ہیں. پھر یہ ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچے, ہماری جو تنظیموں کے کام کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ پورے دنیا میں پاکستان 4تھے نمبر پر ہے, چائنا, انڈیا, انڈونیشیا اور دین پاکستان. لیکن پورے دنیا میں سب سے زیادہ 50,000 سے زائد فری ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے کی سرجری المصطفیٰ نے کی ہے, کیونکہ یہ باقی اب یہ سسٹم عام ہسپتالوں میں ہے نہیں. پلاسٹک سرجری کا بہت چھوٹا وارڈ ہوتا ہے, بہت محدود اسٹاف ہوتا ہے. تو ہم جا کر چاروں صوبوں میں, آزاد کشمیر میں, اور حالات ٹھیک ہوں تو ہماری پنجاب کی ٹیم افغانستان تک جا کر یہ ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا آپریشن کرتی ہے. گاؤں دیہات میں جہاں آنکھوں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, بیچارے آہستہ آہستہ وہ ٹی وی دیکھ کر یا کسی وجہ سے بھی سفید موتیے کا شکار ہو گئے. اب وہ پہلے قرآن پڑھتے تھے, سفید موتیے کا شکار ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے,
تو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں گاؤں دیہات میں، تمام سرجری کے حالات لے کر، ماہر ڈاکٹر کو لے کر 1.5 لاکھ سے زائد فری ہم لوگ سرجریز کر چکے ہیں۔ اچھا ایسا میں معذرت کے جی ساتھ جی پروگرام کا وقت ٹائم تو کم ٹائم ہے۔ لمیٹڈ ہے، آپ نے خصوصی طور پہ پروگرام سے پہلے مجھے یہ سیلاب متاثرہ جو علاقے ہیں اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے آپ کی یہ ریکویسٹ تھی کہ میں پروگرام کے اندر اس حوالے سے جو ہے ذکر کروں، تو کائنڈلی آپ لوگوں تک کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی اتنا بھر گیا، بالخصوص بلوچستان میں، بالخصوص سندھ میں، کچھ جنوبی پنجاب کے حصے میں بھی، توسا وغیرہ، غازی خان وغیرہ، جی اب وہ پانی کیچڑ میں تبدیل ہو چکا ہے، رائٹ، اب وہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ تو ہماری ٹیمیں اب ان سارے علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگا کر ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اصل میں جیسے تمام جگہ پر سپرے کرنے کا کام یہ حکومت کا کرنے کا ہے، حکومت یہ کرے، لیکن اب سردی آ گئی ہے، وہ لوگ ہمیں میسج بھیجتے ہیں کہ خدا کے لیے اب کمبل بھیجو، گرم کپڑے بھیجو، سویٹر بھیجو، استعمال شدہ کپڑے بھیجو، جوتے بھیجو، ایسی چیزیں بھیجو، اور ہم نے یہ مہم شروع کر دی ہے، اور اس وقت سردی سے پہلے جتنا پہنچ جائے اتنی ہمارے گھروں میں یہ چیزیں بیکار پڑی ہوئی ہیں کراچی میں، بہت کم یہاں سردی ہوتی ہے، بہت کم چند دنوں کے لیے یہ چیزیں باہر میدان میں آتی ہیں، لیکن وہ آپ المصطفیٰ سے رابطہ قائم کریں، آپ کے گھر سے سامان اٹھا لیا جائے گا اور ہم ان جگہوں پر پہنچائیں گے تاکہ یہ لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہمیں پروگرام کا اختتام کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس وقت جو میجر پرابلم ہے، بھائی صاحب سے کافی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے، لوگ جو ہے اس وقت بھلا چکے ہیں کچھ حد تک سیلاب متاثرین کو، تو یہ خصوصی ریکویسٹ ہے، چاہے آپ جس بھی این جی او کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کو بھی آپ دینا چاہیں فنڈ، ٹھیک ہے نا، لیکن خاص طور پر المصطفیٰ ویلفیئر، جیسا کہ آئی صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہے خدمت کے لیے جو ہے پیش ہے ہمیشہ کی طرح، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ امداد دینا چاہیں تو متاثرین اس وقت جو ہے وہ سردی کے عالم میں، سردی کی کیفیت میں کافی اس وقت جو ہے وہ پرابلم کے اندر ہے، تو آپ سے گزارش ہے یہ کہ آپ جس بھی این جی او کو دینا چاہیں ضرور امداد کریں۔ جی دیکھیں، جتنے ہمارے این جی او سوشل ورکرز بلڈرز ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سندھ کے ایریاز دیتے ہیں۔ ٹھیک، المصطفیٰ کر رہے ہیں، پورے سندھ کا نہیں کر سکتے، یہ ایک سلیکٹ کر لیں اپنی کیپیسٹی کے، ان کے گھر بنا کے سارا کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ سندھ بن جائے گا۔ بلڈرز کو یہ سیشن بھی ضرور بلڈرز حضرات ہوگا، یا جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر۔ مجھے، میری ٹیم کو آئینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔